ابو آج میرا آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل اکثر جگہ میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ فلسطین کے بارے میں یہاں پر یہود اور عیسائی آباد ہیں. حالانکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہود آباد تھے. ان کے آباء و اجداد کی بنایا ہوا علاقہ ہے, ان کا آباد کیا ہوا شہر ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں مسلمانوں نے بعد میں آ کے قبضہ کیا, کیا یہ مسلمان ان کا قبضہ ان کے اوپر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, یا ان کا جو اپنا ایک شہر ہے کیا ان کا حق نہیں ہے کہ یہ اپنے شہر میں اپنا ملک بنا کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا محمد کا یہ سوال ہے جو کہ آج کل بہت شور کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ یہ جو فلسطین ہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے ظاہر بات ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مسکن تھا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے یہ مسکن تھا, تو وہاں یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے پیغمبر تھے. وہ بنی اسرائیل یعنی جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا یہ مسکن ہے, یعنی اسلام کے آنے سے پہلے. اور بعد میں جو ہے نا مسلمانوں نے جو ہے وہاں پر فتوحات حاصل کیے ہیں اور یہودیوں سے یہ جگہ لے لیے ہیں. اور تو اب جو ہے نا یہودیوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہمارا آباء و اجداد کی جگہ ہے, ہمارا پرانا مسکن ہے, تو اس لیے ہم جو ہے کیا نام ہے ہم اس کو لے لیں گے. تو اس کا یہ سوال ہے اس کا. تو کہتا اب اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کا حقیقت یہ ہے بیٹا کہ دیکھیں کہ جو ہے کیا نام ہے تورات بھی تو ان کی کتاب تھی اور زبور بھی ان کی کتاب تھی اور انجیل بھی ان کی کتاب تھی. ہاں, اب وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے آئے کہ بھائی ہماری تورات کو جو ہے نا فالو کیا جائے اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں رائج کیا جائے, اور انجیل کے جو ہے تعلیمات کو, زبور کے تعلیمات کو پوری دنیا پر رائج کیا جائے. اور ہمارے انبیاء بھی زیادہ آئے ہوئے تھے, ہاں تقریباً جو ہے نا 24,000 ایک روایت کے مطابق انبیاء علیہ السلام انہی کی نسلوں میں سے آئے. تو وہ ابھی یہ کہیں کہ ہمارا انبیاء بھی زیادہ ہیں, ہماری کتابیں بھی زیادہ ہیں اور وہ پہلے کی بھی کتابیں ہیں, تو لہٰذا جو ہے کیا نام ہے ہماری ان کتابوں کو رائج کیا جائے, ان کو فالو کیا جائے, مسلمانوں بھی انہی کو پڑھے اسی کو چلائے. تو ان کو کہا جائے گا کہ بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ ان کتابوں کو تم نے اصل حالت میں چھوڑا ہی نہیں کہ اس پر کوئی عمل کرے. جب تم نے اس کو اصل حالت پر نہیں چھوڑا تو اسی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑا, قرآن بھیجنا پڑا, ایک نئی کتاب بھیجنی پڑی. سمجھ آیا جی؟ تو اب یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہاری یہ کتابیں منسوخ ہو گئی, تمہاری دین بھی ختم اور تمہارا جو ہے کیا نام ہے کتابیں بھی ختم, ہاں, اور تمہارے وہ انبیاء بھی چلے گئے. سمجھ آئی؟ اس وقت آپ کو جو ہے کیا نام ہے قرآن ہی کو فالو کرنا پڑے گا اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر بھی چلنا پڑے گا, طریقے پہ چلنا پڑے گا. سیم اس سوال کا جواب زمین کے حوالے سے بھی یہ ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ زمین ارض مقدس ہے, اس کا تقدس ہے. سمجھ آیا جی؟ تو اگر تم یہودی جو ہے, سمجھ آیا جی, آپ مسلمان بن جائے تو آٹومیٹکلی آپ کا ہو جائے گا, آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, آپ کا ہو جائے گا. سمجھ آیا جی؟ اور جب آپ اس قرآن کو, ان تعلیمات کو اور جو اللہ نے بتایا ہوا طریقے ہے اس کو آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ باغی ہیں اور آپ فسادی ہیں. ہاں, اور ایک باغی اور فسادی کے لیے پھر جو ہے کیا نام ہے ایک ارض مقدس کا اندر رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. بات سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے, قرآن کو قبول کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے اللہ کا حکم ہے. ہاں, اب اسی نبی کی دین چلے گا اور اسی نبی کا قرآن چلے گا اور اسی نبی کی اتباع ہوگی. اب ان انبیاء علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوگی, صرف ہم ماننے تک, ان کی تصدیق کرنے تک جو ہے نا ہم محدود ہیں اور ان کی شریعت کو فالو کرنے تک ہم جو ہے نا مکلف نہیں ہیں. سمجھ میں آیا جی؟ تو جب ہم ان کی شریعت کو جو ہے نا فالو ہی نہیں کر سکتے, ان کی شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری شریعت کو فالو کریں, ہماری شریعت کے مکلف بنے. تو پھر آئیں ارض مقدس کے اندر مسلمان بن کر رہیں. سمجھ آئے جی؟ تو ہم کہیں گے تمہاری زمین ہے. لیکن جب وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے, وہ تورات اور زبور کے جو مضامین ہیں جو قرآن میں ہیں
ان کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی ارض مقدس کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی اللہ کی تعلیم، اللہ نے کہا تھا کہ یہ ارض مقدس ہے اور ادھر میرے ماننے والے رہیں گے. سمجھ آیا جی؟ تو وہ تو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور قرآن کے ماننے والے ہیں ہی نہیں. سمجھ آیا جی؟ تو وہ پھر ان کو حق ہی حاصل نہیں ہے.